نیکی اور بدی۔ ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، حیران عدالت بستی ہے، گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکوں ڈبکوں کرنی ہے۔ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا استقبال ہے۔ ابھی آپ نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سن رہے تھے۔ اس نظم کو نذیر اکبر آبادی نے ایک دوسرا نام بھی دیا ہے، جو ہے دارالمکافات۔ اردو کورس بی 10ویں جماعت کے لیے NCERT کی تیار کردہ کتاب جان پہچان میں یہ تیسرا سبق ہے۔ اس سبق کو یعنی اس نظم کو پڑھنے سے پہلے آئیے ہم اس کے خالق یعنی اس کے شاعر نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ یوں تو وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ آگرہ میں بس گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی کی نسبت لگائی، کیونکہ آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد بھی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستان کے تہواروں، یہاں کے موسموں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نذیر اکبر آبادی نے کئی نظمیں لکھی ہیں اور بہت اچھی لکھی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظم میں جن موضوعات کو سمیٹا ہے وہ بہت ہی آسان موضوعات ہیں، بالکل سامنے کے ہیں، ہماری زندگی کے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی ایک ایسے شاعر ہیں جن کے پاس الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور وہ الفاظ بھی ایسا استعمال کرتے ہیں جس کو عوام بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لے، یعنی عام فہم، سہل اور سادہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ گویا اردو شاعری میں عوامی شاعری کی ابتدا نذیر اکبر آبادی سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی نظموں میں جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ موضوع کے اعتبار سے بہت مناسب اور اہم ہوتے ہیں۔ ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے، وہ بہت جلدی اثر کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے یوں تو بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی بہت مشہور نظم ہے آدمی نامہ، ایک نظم روٹیاں ہیں، بنجارہ نامہ، مفلسی،
اور کرشن کنہیا کا بالپن، یہ وہ نظمیں ہیں جو نذیر اکبر آبادی کو ممتاز اور ممیز بناتی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے مختلف موسموں، پھلوں اور شخصیتوں پر خاص نظمیں لکھی ہیں۔ وہ اردو کے بہت مشہور اور معروف شاعر ہیں۔ یہ تھا نذیر اکبر آبادی کا ایک مختصر تعارف۔ اب آئیے اس نظم کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی نے اپنی اس نظم نیکی اور بدی میں کیا کہا ہے۔ تو آئیے ان کی نظم پڑھتے ہیں۔ ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، حیران عدالت بستی ہے، گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی کا یہ پہلا بند ہے، 6 مصروں پر مشتمل ہے، مسدس ہے یہ، اور جو 5واں اور 6واں مصرع ہے یہ بار بار ہر بند میں مکرر آیا ہے، یعنی ان کا بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس نظم میں کہ یہ جو دنیا ہے یہ اور طرح کی بستی ہے، جس کا نام دنیا ہے یہ اور طرح کی بستی ہے۔ کیسے؟ مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے، یعنی آدمی جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں قبول کرتی ہے۔ اگر ایسا آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو وہ اسی حساب سے خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ مہنگی چیزیں خرید سکے تو اس کے لیے دنیا میں سستی چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس دنیا کی اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے۔ اب روزانہ دیکھتے ہیں اپنے اسکول میں بھی، اپنے آس پاس بھی، کہ تو میں بحث و تکرار ہوتی رہتی ہے، یعنی ہر دم جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں، لیکن ہر آن عدالت بستی رہتی ہے۔ جیسے ہی جھگڑا ہوتا ہے تیسے ہی کوئی تیسرا ثالث بن کے آ کے عدالت لگا دیتا ہے اور ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ دنیا تو ایسی ہے کہ گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے، یعنی آدمی اگر اپنے میں مست رہے اور اپنی خوشی سے خوش رہے، دوسروں کی خوشی سے جلے نہیں، دوسروں کی خوشی سے دکھ نہ ہو، تو یہ اس کے لیے بہت مست دنیا ہے۔ لیکن اگر وہ پستی کرتا ہے، یعنی دوسروں کی خوشی سے جلتا ہے، دوسروں کی خوشی سے اس کو دکھ ہوتا ہے، تو پھر اس کو بھی دکھ ہوگا۔ پھر یہ اپنے غم سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی کی وجہ سے اس کو پریشانیاں لاحق ہوں گی اور یہ اندر اندر جلنے لگے گا۔ تو گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ یہ بار بار کہا گیا ہے اس نظم میں، ہر بند کے آخر میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے یہاں کی دیر بھی نہیں ہے اور اندھیر بھی نہیں ہے۔ یوں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور اس کا صلہ اور بدلہ بہت دن کے بعد ملا، لیکن اگر ایک بڑے کینوس میں دیکھیں، کئی ہزار صدیوں پر مشتمل یہ دنیا، تو اس میں پھر آپ کو 50-60 سال کی زندگی کچھ نظر نہیں آئے گی۔ تو گویا آپ کے کرموں کی سزا ملنے میں کوئی دیر نہیں ہوئی اور اندھیر بھی نہیں ہے کہ آپ نے اچھا کیا اور اس کا صلہ نہ ملا ہو، یا آپ نے برا کیا ہو تو اس کا برا انجام نہ ملا ہو۔ اس لیے نہ تو دیر ہے نہ اندھیر ہے، یہاں کیا ہے؟ انصاف ہے اور عدل پرستی ہے، اور کیا ہے؟ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ جس طرح آپ سودا سلف خریدنے جاتے ہیں بازار میں، آپ ایک ہاتھ سے سودا لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے پیسہ دیتے ہیں، 90% ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، سودا دست بدستی ہے، اس ہاتھ کریں گے اس ہاتھ ملے گا۔ اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو فوراً آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر آپ نے برا کیا ہے تو فوراً اس کا برا بدلہ ملے گا۔ آئیے دوسرا بند دیکھتے ہیں۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے، نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ پہلے بند میں جو باتیں کہی گئی ہیں اسی کو اور آگے بڑھا رہے ہیں اور مزید مثالیں دے رہے ہیں نذیر اکبر آبادی کہ اگر کوئی کسی کا مان رکھتا ہے، جو اور کسی کا مان رکھے، یعنی کسی کی عزت کرے، دوسروں کا ادب کرے، احترام کرے، تو پھر اس کو بھی عزت ملے گی۔
جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ مثال دے کر سمجھایا کہ اگر آپ پان کھلائیں گے تو آپ کو پان ملے گا، اگر آپ نے دوسروں کو روٹی دی ہے یعنی کھانا کھلایا ہے تو ضرورت پڑنے پر آپ کو بھی کوئی نہ کوئی کھانا کھلائے گا۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو دعوت میں بلاتے ہیں۔ نقصان کریں نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، اور یہ دنیا تو ایسی ہے۔ پھر دوسری مثال دی کہ اگر آپ کسی کا نقصان کریں گے تو ضرور آپ کا کوئی نقصان کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی احسان کرنے والے لوگ اس دنیا میں مل جائیں گے۔ یعنی پھر یہ نتیجہ بتایا ہے نذیر اکبر آبادی نے کہ جو جیسا جس کے ساتھ کرے گا ویسا اس کو آن ملے گا۔ اگر کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور اگر وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی۔ تیسرے بند میں بھی اسی بات کو اور آگے بڑھایا گیا ہے، مزید مثالیں دی گئی ہیں۔ کیا؟ جو پار اتارے اوروں کی اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکوں ڈبکوں کرنی ہے۔ یعنی دریا میں آپ جا رہے ہیں، سمندر میں سیر کر رہے ہیں، اگر آپ نے دوسرے جہاز کو جانے دیا، دوسری کشتی کو جانے دیا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا تو آپ کی کشتی بھی پار لگ جائے گی، دریا پار کر جائے گی، سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو نقصان پہنچایا، اگر آپ نے اس کو غرق کرنے کی کوشش کی یعنی ڈبونے کی کوشش کی، تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ آپ کو بھی یہاں ڈبکوں ڈبکوں کرنی ہے، یعنی آپ بھی ڈبوئے جائیں گے۔ ظاہر ہے جب لڑائی ہوگی دو کشتیوں کے درمیان تو کوئی ضروری نہیں کہ ایک بچ جائے اور ایک نکل جائے، ہو سکتا ہے دونوں ہی ڈوب جائیں، اور بائی چانس اگر ایک بچ گیا تو آگے پہنچے کوئی ایسا بھی مل سکتا ہے جو اس کو ڈبو دے، جو اس سے بھی بھاری آدمی ہو۔ تو اس لیے اگر آپ دوسرے کی کشتی کو پار اتارتے ہیں تو آپ کی بھی کشتی پار اترے گی۔ یعنی اگر آپ دوسروں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتے ہیں تو آپ کا بھی کام مکمل ہوگا، کوئی آپ کے کام میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور مثال دی اسی بند میں، شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے۔ بہت سارے اسلحوں ہتھیاروں کا نام ہے یہاں، شمشیر تلوار، تبر ایک طرح کا اسلحہ ہے، بندوق آپ جانتے ہیں، سنا بھالے کی طرح ہوتا ہے، نشتر خنجر کی طرح ہوتا ہے، تیر آپ کو معلوم ہے۔ تو کیا بتانا مقصود ہے ان ہتھیاروں کا، ان اسلحوں کا؟ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی، یعنی اگر آپ کسی پر شمشیر اٹھاتے ہیں، کسی پر بندوق اٹھاتے ہیں، کسی پر نشتر چلاتے ہیں، کسی پر تیر سے مارتے ہیں تو یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ یعنی پھر آپ کے مد مقابل بھی کوئی بندوق لے کر آئے گا، کوئی تلوار لے کر آئے گا، کوئی آپ پر بھی تیر برسائے گا، اور کوئی آپ پر بھی خنجر اور نشتر سے حملہ آور ہوگا۔ یعنی جیسا جو کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ کچھ بھی دیر نہیں ہے، اندھیر بھی نہیں ہے، انصاف ہے، اور کیا؟ سودا دست بدستی، اس ہاتھ آپ نے کیا اور اس ہاتھ آپ کو اس کا صلہ مل گیا۔ آئیے آخری بند دیکھتے ہیں، جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں، دوسروں کا نام بلند کرتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں تو پھر آپ کا بھی احترام ہوگا، آپ کا بھی نام بلند ہوگا، آپ کے بھی لوگ عزت کریں گے اور آپ کے قصیدے پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو پٹکا ہے تو پھر آپ کو بھی کوئی پٹکنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی پر بھاری ہیں تو آپ پر بھی کوئی بھاری ہونے والا ہے، آپ کسی کے ساتھ شیر ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی سوا شیر ہونے والا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ نے جس کے ساتھ برا کیا ہے، جس کو پٹکا ہے، جس کو نقصان پہنچایا وہی نقصان پہنچائے، بلکہ کوئی ایک تیسرا بندہ آئے گا جو آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس کا صلہ ہوگا۔ کیا؟ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے۔ یعنی اگر کوئی ظالم ہے اور اس نے مظلوم کا خون کیا ہے، اس کے لہو کو بہایا ہے، بے ظلم و خطا، یعنی اگر کسی ظالم نے بغیر کسی خطا کے کسی کا خون بہایا ہے، ذبح کر ڈالا یعنی مار ڈالا، خون بہا دیا، تو پھر اس ظالم کے بھی لہو یعنی لہو خون کا بہتا ندی نالا ہے۔ آج اس نے ظلم کیا ہے تو کل اس پر بھی کوئی ظلم کرے گا۔ اگر آج وہ مظلوم کو ذبح کر رہا ہے، اس کا خون بہا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے،
تو ضروری نہیں کہ اس کی حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے، اس کو بھی پھر کوئی ذبح کرنے والا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہی ہے، یہاں کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ اس ہاتھ کریں گے اس ہاتھ ملے گا، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ تو گویا کی نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں نیکی اور بدی کو بتایا ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کے ساتھ نیک ہوگا، اگر آپ برا کریں گے بدی کریں گے تو آپ کے ساتھ برا انجام ہوگا۔ سودا دست بدستی ہے، دیر بھی نہیں لگے گی اور اندھیر بھی نہیں ہے، انصاف ہے، عدل پرستی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال اس موضوع کے ارد گرد گھوم رہا ہے، کیا؟ نیکی اور بدی، جو جیسا کرے گا ویسا اس کو ملے گا۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس میں نیکی اور بدی کی بات بتائی گئی ہے، یعنی اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کے ساتھ نیکی ہوگی، اگر آپ بدی کریں گے تو آپ کا انجام برا ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، نیک کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے، اور جو جیسا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاں ہر بات کا فیصلہ ضرور ہوتا ہے، اس میں نہ تو دیر ہوتی ہے اور نہ اندھیر ہوتی ہے، انصاف اور عدل پرستی کے ساتھ ہر کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ہر کام کا صلہ انسان کو مل جاتا ہے۔ یہ ہے اس نظم کا مرکزی خیال۔ اب اگر ہم بات کریں اس نظم کے خلاصے کی، تو آپ نے بہت اچھے سے پڑھ لیا ہے کہ یہ نظم 4 بندوں پر مشتمل ہے، اور ہر بند میں ایک بات جو ریپیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں کسی بھی کام کے لیے نہ تو دیر ہے نہ اندھیر ہے، اور انصاف اور عدل پرستی ہے، سودا دست بدستی ہے، اس ہاتھ کریں گے اس ہاتھ ملے گا۔ اس نظم کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جس کا نام دنیا ہے، یہ ایک الگ طرح کی بستی ہے، یہ مہنگوں کے لیے مہنگی اور سستوں کے لیے سستی ہے، اور یہ دنیا ایسی ہے جہاں ہر وقت جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن ہر وقت ان کا فیصلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور یہاں سودا دست بدستی، آپ ایک کام کریں گے فوراً اس کا بدلہ آپ کو مل جائے گا، اگر آپ برا کریں گے تو برا انجام ہوگا، اچھا کریں گے تو اچھا انجام ہوگا، نقصان کریں گے تو نقصان ملے گا، احسان کریں گے تو احسان ملے گا، اگر آپ کسی کی عزت کریں گے احترام کریں گے تو آپ کی بھی عزت کی جائے گی، اگر آپ کسی کا ہنسی مذاق اڑائیں گے تو آپ کا بھی ہنسی مذاق اڑایا جائے گا، اگر آپ دوسروں کے کام میں دخل اندازی کریں گے تو آپ کے کام میں بھی روڑا اٹکایا جائے گا، آپ جس طرح سے عمل کریں گے اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی عمل کیا جائے گا، اور اس میں کچھ بھی دیر بھی نہیں ہوگی اندھیر بھی نہیں ہوگا، انصاف اور عدل پرستی کے ساتھ آپ کو آپ کے کام کا بدلہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر دوسروں کا بول آپ نے بالا رکھا ہے، دوسروں کا نام اونچا کیا بلند کیا ہے تو آپ کا نام بھی بلند ہوگا، اگر آپ نے دوسروں کو نیچا دکھایا ہے تو آپ کو بھی نیچا دکھایا جائے گا، اسی طرح اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے گا۔ یہ اس نظم کا خلاصہ ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ پہلا سوال ہے، نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے؟ اس کا ایک آسان سا جواب ہے کہ یہ اور طرح کی بستی ہے، یعنی دنیا کو ایک ایسی بستی بتایا گیا ہے جو اور طرح کی ہے، جہاں عدل اور انصاف ہوتا ہے، اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا، برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور کسی کو بھی صلہ ملنے میں یا سزا ملنے میں دیری نہیں لگتی ہے، انصاف اور عدل پرستی کے ساتھ اس کو اس کی سزا اور جزا مل جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہاں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں اس کے نتیجے بہت جلد ہمیں مل جاتے ہیں، اگر ہم نے برا کام کیا ہے تو ہمیں اس کی سزا بھی ملتی ہے، اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے تو اس کا انعام بھی ملتا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، اور عدل کے ساتھ
اس کو اس کے کام کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اس لیے یہاں نہ تو دیر ہے اور نہ ہی اندھیر ہے۔ تیسرا سوال، کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ بہت آسان سا جواب ہے کہ جو دوسروں کو پار لگاتا ہے، دوسروں کی ناؤ پار اتارے گا، اسی کی ناؤ پار اترے گی۔ یعنی اگر جو دوسروں کے کام کو اچھے سے کرنے دے گا، اس کے کام میں دخل اندازی نہیں کرے گا، تو اس کا کام بھی مکمل ہوگا اور اس کی راہ میں بھی کوئی روڑا نہیں اٹکائے گا۔ تو جو جیسا کرے گا اس کو ویسا صلہ ملے گا۔ چوتھا سوال ہے، ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ ظالم نے مظلوم کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا ہوگا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اگر اس نے کسی کو پریشان کیا ہے تو ظالم کو بھی پریشان کیا جائے گا۔ اگر ظالم نے مظلوم کا خون بہایا ہے تو ظالم کا بھی خون بہایا جائے گا۔ یعنی ظالم جس طرح سے ظلم کرے گا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی انجام ہوگا۔ یہ تھے سوال جواب۔ آئیے اس سبق میں غور کیجئے کہ عنوان سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اس کو ایک بار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ اس نظم میں ناؤ، یاں اور لوہو جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے یہ الفاظ رائج تھے، آج کل ناؤ کو نام، یاں کو یہاں اور لوہو کو لہو کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی، کچھ متروک الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اب چھوڑ دیے گئے ہیں، پہلے استعمال ہوتے تھے۔ اس نظم میں ایک لفظ ہے ذبح، اس کا صحیح تلفظ بے اور ہے پر جزم کے ساتھ ہے، تو اس کو ذبح نہیں کہیں گے بلکہ ذبح کہیں گے۔ حالانکہ میں نے بھی نظم پڑھتے وقت روا روی میں ذبح پڑھ ڈالا ہے، تو آپ اس کو درست کر لیجئے گا۔ اس سبق میں ایک مشق اور ہے، وہ ہے خالی جگہوں میں اسم یا فعل بھریے۔ 3 جملے دیے ہوئے ہیں، آئیے اس کو اسم اور فعل سے بھرتے ہیں، پر کرتے ہیں۔ یہ دنیا اور طرح کی ہے، کیا ہے؟ بستی ہے۔ یہاں اسم آئے گا، یہ دنیا اور طرح کی بستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں؟ جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں، اٹھتے یہ فعل ہے، تو یہاں پر فعل آئے گا، یہاں خالی جگہ میں فعل آئے گا۔ جو اوروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی ناؤ بھی پار اتر جاتی ہے۔ یعنی خالی جگہ میں یہاں اتر آئے گا، اترنا فعل ہے، اسی سے بنا ہے اتر جاتی ہے۔ تو ایک بار پھر سے دیکھیے، یہ دنیا اور طرح کی بستی ہے، یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں، جو اوروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اتر جاتی ہے۔ اس سبق میں کچھ محاورے دیے گئے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلا محاورہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ ہوگا۔ اس کا جملہ یوں بن سکتا ہے کہ ظالم کے انجام کو دیکھ کر سب نے بیک آواز کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دوسرا محاورہ ہے بول بالا ہونا، یعنی کسی کا نام بلند ہونا، کسی کا مقام و مرتبہ اونچا ہونا۔ اب اس کا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ فلاں انصاف پسند اور عادل بادشاہ کے نام کا بول بالا پوری دنیا میں ہے۔ تیسرا محاورہ ہے پار اتارنا، ملاح نے اپنی نیا پار اتار دی۔ چوتھا محاورہ ہے مان رکھنا، خالد نے اپنے ماں باپ کی باتوں کا مان رکھا۔ اب آخر میں عملی کام۔ آپ نے اس سبق میں 4 محاورے پڑھے، اب ان 4 محاوروں کے علاوہ آپ کو 3 محاورے جو آپ کو یاد ہوں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کا عملی کام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔